بعض لوگ 15 دن کی 10 دن کی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا 30 دن تراویح پڑھنا جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اجماع کیا اور مستقل سنت مؤکدہ ہے۔ اور لیکن ایسے کے پیچھے پڑے جو صحیح داڑھی والا ہو، جو لوگ داڑھی کٹاتے ہیں ترشواتے ہیں، ان کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو تراویح کسی بھی ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کی داڑھی پوری نہ ہو یا جو پیسے لے کر تراویح پڑھاتا ہو، نہیں وہی پیسہ۔ ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ انہوں نے ایک سامع سے بات کی، تو سامع صاحب بھی کہہ رہے ہیں کتنے پیسے دو گے؟ سننے کے بھی پیسے، پڑھنے کے بھی پیسے۔ تو جو اس طرح کے پیسے مانگے اس کے پیچھے تراویح پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نہ پیسہ لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے۔ حکیم محمد فرماتے ہیں بعض اس لیے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو حافظ صاحب کو ایسے ہی دے رہے ہیں، تو جس سال نہیں پڑھا اس سال بھی ڈھونڈ کے دیتے ہیں، اس سال تو نہیں دیتے، پتہ چلا پڑھانے ہی کا دے رہے ہیں۔ لہذا حافظ صاحب کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ قرآن کی اجرت لیں۔ قرآن کی اجرت لینا نماز پر ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے قاری صاحب ہیں تو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، ظاہر سی بات ان کا پیٹ ان کے ساتھ لگا ہے، تو تراویح پڑھا کے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے۔ اگر بالفرض کوئی بھی آپ کو حافظ ایسا نہ ملے جو باشرہ ہو اور بغیر پیسے لیے پڑھاتا ہو، تو صرف سورہ تراویح پڑھ لے آدمی، لیکن ایسے کے پیچھے نہ پڑے کہ جو پیسے لے کے پڑھاتا ہے یا اس کی داڑھی کٹتی ہے۔ سارے سال بعد لوگ داڑھی کٹاتے ہیں، رمضان سے پہلے بڑھا لیتے ہیں، ادھر ادھر کے علاقوں سے آتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگ پیسے بھی بٹورنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ ایسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ورنہ آدمی اتنی محنت بھی کر رہا ہے اور ثواب بھی کھو رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو بھی افسوس ہے کہ وہ حافظ بن کے بھی وہ داڑھی تراشتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو کم کرنا، ایک مٹھی سے کم کرنا بھی گناہ ہے، جس طرح منڈانا گناہ ہے۔ منڈاتے نہیں اکثر حافظ، لیکن کٹاتے ہیں۔ ماحول معاشرے کا خوف ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ کے محبوب سے محبت ہو، تو کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا سنت کے خلاف زندگی۔ تو اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے کہ تراویح ایسی جگہ پڑھیں جہاں پر بعض سے 3 دن والی پڑھتے ہیں، 3 دن 5 دن، اب تو کم ہو گیا، پہلے بہت چلا ہوا تھا یہ۔ 3 دن میں کمپیوٹر تراویح ہوتی ہے، یا علمون تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور ادھر بیٹھ کے جان کے چائے پی رہے ہیں، پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے، جب امام رکوع میں جائے گا تب چلے جائیں گے۔ تو یہ کون سی کس نے نماز پڑھی؟ یہ تو نماز نہیں ہوئی۔ لہذا یہ اس سے بھی بچنا، 10 روزہ کم سے کم 10 سے کم نہ پڑھیں۔ 10 روزے میں پھر بھی آدمی کم از کم کھڑا بھی تو بشاشت سے رہے، نیند آ رہی ہے اور پیر میں درد ہو رہا ہے، جلدی رکوع کر دیں۔ تو تم نے ہی 10 روزہ پڑھا ہے، قاری صاحب کا قصور تھوڑی ہے، وہ تو 27 روزہ بھی پڑھا رہے ہیں، دوسری جگہ پڑھ لیں۔ 27 روزہ 29 روزہ۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے میں تراویح پڑھتا تھا کبھی کبھی، تو مفتی صاحب کے پہلے 4 دن 1.25 پارے ہوتے تھے، اس کے بعد روزانہ 1 پارا، اور بالکل مختصر تراویح، یعنی قرآن صحیح بھی پڑھا جاتا تھا لیکن مختصر، 1 گھنٹے میں تراویح وطر سب ختم، اور 29ویں شب کو ہمیشہ ختم ہوتا تھا۔ تو 27 کو ختم کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، 29 کو، لیکن اگر کسی کو جیسے جلدی ہے، ہمارے یہاں بھی 15 روزہ تراویح ہو رہی تو وہ ٹھیک ہے، اور کوئی بوڑھا ہے اس میں بھی اجازت، کوئی بوڑھا ہے وہ تھک کے اس کو چکر آنے والے ہیں، وہ بیٹھ جائے، بیٹھ کے پڑھ لے، اس رکعت کو بیٹھ کے پوری کر لے، پھر کھڑا ہو جائے اگلی رکعت میں، پھر اگر گرنے لگے یا زیادہ اس کو مشقت و ضرورت سے زیادہ تو پھر بیٹھ جائے۔ لیکن بوڑھے لوگوں کے لیے، جوان لوگ ایسا نہ کریں۔